اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آپ ٹھیک سے ہوں گے؟ پیارے بچوں، کل ہم نے پڑھا تھا گوتم بدھ، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کل کہ گوتم بدھ کا اصلی نام کیا تھا اور وہ کس مذہب کے بانی تھے۔ بانی اس کو کہتے ہیں جو بنیاد رکھتے ہیں کسی چیز کی، اس کو بانی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں بہت سے مذاہب ہیں، مذہب کے جمع۔ اسی طرح بدھ مت بھی ایک مذہب ہے جس کے بانی گوتم بدھ تھے۔ گوتم بدھ ایک راجا کا بیٹا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بڑی اچھی طرح لاڈ سے پیار سے پالا گیا۔ پھر اس کے 19 برس کی عمر میں اپنی معمولی بہن زاد کے ساتھ شادی ہوئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ غربت، لوگوں کی مشکلات، باقی چیز، پھر اس نے ان ساری چیزوں کو ترک کیا۔ پھر اس کے بعد 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا۔ پہلے کچھ دیر کے لیے اپنی گھر میں ہی رہے، سوچ رہا تھا کہ امیر غریبی کیوں ہیں اور ذات پات اونچ نیچ۔ اس کے بعد جب وہ 29 برس کی عمر میں پہنچے تو اس نے کنارہ کشی کی ازدواجی زندگی سے، یعنی کہ اپنی جو بیوی تھی اس سے الگ ہو گئی۔ خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کیا۔ اب یہ نکلے سچ کی تلاش کے لیے کہ اصلی حقیقت کیا ہے، کون ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، کون ہے وہ خالق، کون ہے وہ مالک۔ اسی کے لیے وہ تلاش میں نکلا۔ وہ محل سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی، اپنے نومولودہ بچے اور تمام دنیائی آسائشات کو ترک کر دیا۔ محل چھوڑا، بیوی چھوڑا، بچہ چھوڑا اور تمام چیز جو بھی اس کو گھر میں تھے وہ سب کچھ اس نے چھوڑ دیے۔ مفلس یوگی بن گئے۔ جس طرح ایک فقیر ہوتے ہیں ایسے ہی یوگی بن گئے۔ کچھ عرصہ انہوں نے اسی دور کے مشہور یوگی علماء اور علم حاصل کیا، اور ان کے افکار سے مکمل آگاہی حاصل ہونے کے بعد انہوں نے انسان کی غیر انسانی بخش حاصل کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب گوتم بدھ نکلے تو یوگی بن گئے، تو جو اس کو ضرورت تھی، جو علم، وہ علوم اس نے یوگی بن کر ہی حاصل کیا۔ وہ افکار، وہ سبق اس کو حاصل ہوا، اس کو سمجھ آیا کہ مجھے کیا چاہیے، جس کی وہ تلاش میں تھے اس کو وہ مل گیا۔ اب وہ نکلا تھا کہ اصلی جو زندگی تھی اس کے لیے وہ جو فکر تھی، اس کو افکار کے فکر کی جمع، وہ اس نے اب غیر اطمینان جو تھی اس کو اب احساس ہوا کہ نہیں، مجھے اصل میں کیا کرنا ہے، میرا راستہ جو ہے وہ کیا ہے۔ پھر گوتم بدھ نے فاقہ کشی بھی اختیار کی اور یہ سب مرحلے اس نے برداشت کیے۔ پھر آخر کار کچھ ایسے بھی جسمانی تکلیفیں بھی اس کو پہنچے ہیں، یہ سب کچھ اس نے حاصل کیے۔ پھر آخر کار اس کو سچ کی قربت حاصل ہوئی، اور پھر انہوں نے باقاعدہ خوراک لینا شروع کیا اور فاقہ کشی ترک کر دیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے آگے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔